اور پھر یہ بات بھی بھائی کہ وہاں اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ وہاں کامیابی کا فیصلہ گنتی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ادھر ہے، ادھر تول کے ساتھ ہوگا، اور تول صفات کے ساتھ آتا ہے، وزن تول میں صفت کے ساتھ آتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل کا ہے، کم عمل۔ وہاں نمازیں گنتی نہیں کی جائیں گی کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، وہاں یہ دیکھا جائے گا نمازیں کیسی پڑھی ہیں، قرآن کتنی بار ختم کی ہے یہ نہیں، قرآن کیسا پڑھا ہے۔ تو ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور ساتھ اس بات کی طرف وہی غور فرمائیں، جیسے میں نے ابتدا میں آپ سے گزارش کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ دلائل لا رہے ہیں حدیث، قرآن سے، حدیث سے، اور صحابہ اور تابعین کے آثار سے۔ ہمارے بہت سارے لوگ سطحی طور پر کہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث تو ایک ہے، یہ چار مسلک کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں یہ چار مسلک، یہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ کدھر سے آ گئے؟ تو بھائی اس بات کی طرف کتنے راستے آتے ہیں شہر میں؟ تھوب سے، نعمان پورے سے، ڈھولی سے، شجابات سے، چلو یہ چار لے لیں۔ یہ چار راستے الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ الگ ہیں۔ آتے کہاں ہیں؟ ان میں سے غلط راستہ کون سا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط راستہ کون سا ہے؟ تھوپ والوں کا راستہ غلط ہے؟ سودن گلی والوں کو تھوپ سے ہو کر آنا چاہیے یا تھوپ والوں کو شجابات سے ہو کر آنا چاہیے؟ بھائی مرکز ایک ہے، راستے چار آ رہے ہیں۔ بھائی ہمارے دین کا مرکز ایک ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ یہ چار مسلک ہیں، راستے ہیں، مسلک کہتے ہی راستے کو ہیں، اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے ہمارے چاروں ائمہ، ان کے چار اصول ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول وہ فقہ السنہ ہے۔ فقہ السنہ، فقہ السنہ کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، یہ حدیث کیوں بیان کی گئی ہے، فقہ السنہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اصول تعظیم السنہ، تعظیم السنہ۔ وہ مدینہ منورہ کے امام ہیں، انہیں امام المدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ مدینہ والوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، مدینہ والوں نے یہ روایت نقل کی ہے عظمت کی بنیاد پر، تعظیم السنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصول ضبط عن السنہ، آپ نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو اصول یہ کہ سند کی قوت کو دیکھتے ہیں، جو حدیث سند کی قوت کے اعتبار سے طاقت ہوگی، قوی ہوگی، اس کو ترجیح دیتے ہیں ضعیف کے مقابلے میں۔ اور امام ابو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اصول اتباع السنہ، اور اس اتباع السنہ کا معنی ہے کہ ایک مسئلے میں نبی علیہ السلام کے 3 قول آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ اس لیے اکثر جگہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے 3 قول 2 قول نقل کیے ہیں، اتباع السنہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول ہے فقہ السنہ۔ یہ حدیث کیا ہے، کیوں ہے، یہ ساتھ کیوں ہے۔ آپ حضرات نے ایک لفظ پڑھا ہوگا روایتی حدیث کے ساتھ درایتی حدیث کا، کہ جہاں روایتی حدیث کا اعتبار کیا جاتا ہے وہاں درایتی حدیث کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ درایتی حدیث کا معنی یہ کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کیوں کی ہے، کیا کی وہ تو نظر آتی ہے، کیوں کی۔ آپ نے غزوہ احزاب کے ذیل میں ایک حدیث پڑھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک جماعت کو بنو قریظہ پر حملے کرنے کے لیے بھیجا، اور ایک جملہ استعمال فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز ادا نہ کرے۔ مشہور حدیث ہے یہ، صاف اس کی روایت بتلا رہی ہے کہ نماز جا کر عصر کی بنو قریظہ پڑھنی ہے، بے شک وقت نکل بھی جائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ چلے مدینہ منورہ سے، لیکن بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز کا وقت نکلنا لگا۔
اب کیا کریں؟ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں اثر جا کے بنو قریظہ پڑھنی ہے، ایک طرف وقت نکل رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، اور بلا ضرورت وقت تنگ کر کے دوسرے وقت میں نماز پڑھنا گناہ کا دروازہ کھولنا ہے، یہی ہے۔ اب ایک طرف قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر پڑھیں، اور نماز کا وقت عصر اور مغرب کے اندر اندر ہے، سورج غروب ہونے کے بعد عصر کا وقت ختم ہو گیا، یہ قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہے۔ تو کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام قرآن مجید کی آیت کے خلاف حکم دے سکتے ہیں؟ لیکن کہا ہے کہ کوئی بھی بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز ادا نہ کرے۔ اب وہ صحابہ کی جماعت میں اختلاف پیدا ہوا، کیا کریں؟ ایک نے کہا ہم تو بنو قریظہ جا کے نماز پڑھیں گے، بے شک نماز کا وقت نکل جائے، حضور نے فرما جو دیا کہا ہے، سیدھا کہا ہے، صاف کہا ہے۔ دوسرے نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں فرمایا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جلدی پہنچنا چاہیے بنو قریظہ، تمہیں بنو قریظہ عصر تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ تمہاری عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر ہو۔ وہ تو ہو نہیں سکا تو نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے، لہذا انہوں نے راستے میں نماز پڑھی۔ یہ ان حضرات کا راستے میں نماز پڑھنا ظاہراً حدیث کے خلاف ہے۔ اب یہ واپس آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے ان کا موقف رکھا گیا، کہا ٹھیک کیا انہوں نے، یہ ہے فقہ سننا، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج ہے، جسے لوگ قیاس کا نام دے کر، رائے کا نام دے کر رد کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد قابل عمل ہے۔ اب جو ارشاد فرمایا کیوں فرمایا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو دیکھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعظیم السنہ مدینہ والوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ وہ سند کی قوت کو دیکھتے ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی اتباع سنت کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے جو کہہ دیا، حضور نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ اور وہی اس وقت آنے والا جو صورتحال ہے، گزارش ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر دین سے دور نہ کریں۔ اس سے ہم دو گزارشات کر رہے ہیں، ایک والدین سے گزارشات کر رہے ہیں، والدین سے گزارشات کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو جو تمہاری جھولی میں پڑ رہی ہے اس کو سنبھالو، اس کو سنبھالو، اور اس کے سنبھالنے کے لیے اپنے گھر کے اندر اپنی اس اولاد کو محبت بھی دو، عزت بھی دو۔ یہ محبت کی بھی متلاشی ہے، ہر ایک کے اندر یہ محبت کا مزاج رکھا ہے، ہر ایک کے اندر عزت چاہنے کا مزاج رکھا ہے۔ اپنی اس بچی کو اور اپنے اس بچے کو گھر کے اندر محبت بھی دو، عزت بھی دو۔ اگر تم اپنے گھر میں اپنے اس اولاد کو محبت نہیں دو گے، عزت نہیں دو گے، یہ محبت اور عزت کی تلاش میں کسی اور کے پاس چلی جائے گی، پھر تمہاری نہیں رہے گی گھر کے اندر۔ اور دینداروں سے گزارش کر رہا ہوں، آج بے شمار دیندار کہلانے والے والدین نے بے جا سختی کر کے اپنی اولاد کو بے دین بنا دیا ہے۔ آج بہت سارے دیندار والدین نے بے حد بے جا سختی کر کے اپنی دیندار اولاد کو بے دین بنا دیا ہے، اور بہت سارے دنیا داروں نے بے جا سہولت دے کر اپنی اولاد کو بے دین بنا دی ہے۔ زیادہ گھر کے ماحول میں اپنی اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو، تاکہ یہ تمہارے گھر میں رہے۔ یہ تمہارے گھر سے نکلے گی پھر تمہاری نہیں رہے گی، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے۔ آج کی بچی یہ عزت چاہ رہی ہے والدین سے، یہ والدین سے محبت چاہ رہی ہے، اس کو گھر کے اندر عزت دو، والدین کو گزارش کر رہا ہوں محبت دو، اور اگر نہیں تو پھر یہ تمہارے گھر سے نکلے گی محبت کی تلاش میں اور عزت کی تلاش میں، پھر واپس نہیں آئے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی آخر میں جو حدیث لائی ہے،
اس کا تعلق میزان عمل کے ساتھ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس زمانے میں یہ اعتراض عام ہوتا تھا، بھائی تول کے لیے تو کوئی حصی چیز چاہیے۔ آج بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اللہ جسے تم مانتے ہو وہ اگر موجود ہے تو دکھاؤ کہاں ہے۔ اللہ کو مانتے ہو، اگر وہ ہے تو دکھاؤ کہاں ہے۔ گویا ان کا دعویٰ یہ ہے ہر موجود کے لیے نظر آنا ضروری ہے، ہر موجود کے لیے نظر آنا ضروری ہے۔ تو بھائی ہر موجود کا نظر آنا کوئی ضروری تو نہیں۔ ہر انسان کے اندر عقل ہے، کسی نے دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ بھائی عقل موجود ہے یا نہیں؟ ہر انسان کے اندر روح ہے، روح کے بغیر کوئی انسان زندہ؟ کسی نے دیکھی ہے اپنی روح؟ یہ روح موجود ہے لیکن نظر، تو بھائی ہر موجود کا نظر آنا کوئی ضروری تو نہیں۔ تو اللہ اگر موجود ہے، موجود نہیں موجودات کو وجود دینے والا ہے، تو پھر اس کا نظر آنا کیسے ضروری ہو گیا؟ اس کا نظر آنا کوئی ضروری تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بھائی اگر اعمال تولے جائیں گے تو تول کے لیے تو وجود چاہیے، نظر آنا چاہیے، جسم چاہیے۔ تولا جاتا ہے جسم کو، اور اعمال نام ہے قول و فعل کا۔ بات کہی ہوا میں تحلیل ہو گئی، عمل کیا تحلیل ہو گیا، نظر نہیں آتا کہاں ہے اس کا جسم۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، جو تم نے کہا ہے وہ تولا جائے گا، جو تم نے کیا ہے وہ تولا جائے گا۔ تو تول کیسے آگا، کیسے رکھیں گے؟ چنانچہ اس حدیث کی اور اس آیت کی وضاحت میں ایک طبقے نے یہ کہا کہ اعمال تولے جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ صحیفے جن میں اعمال لکھے ہوں گے وہ تولے جائیں گے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر حدیث بطاقہ کو پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو اعمال ہمارے ہیں یہ کل قیامت کے دن ان کو جسم مثالی دیا جائے گا، ان کا جسم بن جائے گا۔ دلیل وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، نظر آئے گا تمہارا عمل نظر آئے گا۔ علم بھائی ایک عمل ہے، اس کو بھی ایک جسم دیا جائے گا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا جسم مثالی دودھ ہے۔ علم کا جسم مثالی دودھ ہے، اس لیے کوئی خواب میں اگر دیکھے کہ دودھ پی رہا ہے یا پلا رہا ہے تو یہ علمی کام کر رہا ہے۔ البتہ یہاں خطرہ اور ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دودھ کی شکل کی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لسی کا رنگ وہی ہوتا ہے نا۔ اب اگر کوئی دودھ کے نام پر لسی پلا رہا ہو تو دھوکہ تو لگتا ہے نا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم، اس زمانے میں اہل حدیث ایک بڑا ادارہ ہوتا تھا اور وہاں مشہور تھا کہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے استخارہ کیا۔ تو استخارہ میں رات کو دیکھا کہ وہاں لسی تقسیم ہو رہی ہے۔